سرکار صابر پاک کو لے لیں، سرکار صابر پاک کو لے لیں کہ اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا. کیا بولا تو نہیں؟ اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ایک بندہ کوئی مر جائے تو کیا وہ اپنا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے؟ یہ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کوئی پڑھا سکتا ہے، کمنٹس میں بتائیے گا. کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی ایک پکی مریدہ تھی، بڑھیا بڑھاپے میں پہنچ گئی تھی، بڑی پکی مریدہ تھی پیر صاحب کی. پیر صاحب سے اس کو بہت محبت تھی. اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ منگل کے دن رکھی یا اتوار کے دن رکھی. پہلے کے لوگوں کا گمان یہ تھا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو تو یا پیر کے دن ہو یا تو جمعہ کے دن ہو یا جمعرات کے دن، یعنی سنیچر کو پیر صاحب کا انتقال نہیں ہونا چاہیے، اتوار کو نہیں ہونا چاہیے، منگل کو نہیں ہونا چاہیے، بدھ کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اچھے لوگ اچھے دن انتقال ہو. تو اس نے اتوار یا منگل کو اپنے بیٹے کی شادی رکھی. ایک لوتا بیٹا تھا، بڑی دھوم دھام اور مصروفیت کا وہ تھا معاملہ تھا. اور بس شادی کا عین دن آ گیا کہ صبح کو دیکھا کہ جنازہ نکلا محلے سے. تو کہا کہ کس کا انتقال ہوا؟ مجھے پتہ نہیں چلا، میں مصروف تھی. کہ پتہ نہیں چلا تیرے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. کہ لو صاحب، اب پیر لوگ بھی اتوار اور منگل کو دنیا سے جانے لگے، یہ کیا بات ہو گئی؟ بس اتنا کہنا تھا. پیر صاحب جنازے میں اٹھ کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے بڑی بھی، آج نہیں جائیں گے، جب تو کہے گی تب چلے جائیں. میرے آقا میرے مرشد حضور. اچھا، یعنی کہ بندے کی مرضی ہے، اپنے پیر صاحب خود ہی اٹھ کے بیٹھ گئے کہ ابھی بڑھیا نے کہا کہ ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں مرنا، تو ابھی نہیں مرتے، لے تو کہتی ہے تو نہیں مرتے. پیر کی اپنی مرضی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو بھیجا ہے، جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ملک الموت کی، کہ اس کسی بندے کو جس کی موت جس ٹائم پہ آنی ہے اس کی موت اس ٹائم پہ آ گئی ہے، وہ پھر وہ کہتا ہے، وہ خود سلیکٹ کرتا ہے کہ ابھی میں نے نہیں مرنا، تو وہ اپنی مرضی سے اٹھ جاتا ہے. تو اس میں پتہ نہیں کیا ریزن ان کی بنتی ہے، کہ کس طرح کی لاجک بنتی ہے. تو یہ کہانی انہوں نے بنائی ہے، لیکن اس طرح کرامتیں ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کچھ بھی چاہے تو وہ کر لے. جیسے یہ کہانی اس میں بتایا ہے کہ وہ پیر صاحب انہوں نے سنا ہے کہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ پیر لوگ ان دنوں میں مرنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ لے میں اب نہیں جاتا، تو کہتی ہے تو ابھی نہیں جاؤں گا. تو اس طرح سے نہیں، کرامت بھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیک بندہ ہے اللہ کا، تو کسی بھی وقت اس کی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. کوئی بھی اس سے ایسا کام ہو جائے کہ جو عموماً نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کے اوپر عنایت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہی وہ کام ہوتا ہے. تو وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس ٹائم وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی خواہش سے نہیں ہوتا. لیکن یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ کھڑے ہوئے، تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کہانی ہی ہے کہ بندہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور کرامت میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ چاہے اپنی موت کو جیسے مرضی ٹال دے. کرامت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو معاملہ عام لوگوں کے ساتھ عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی کے ساتھ، لیکن اس کی مرضی سے نہیں. تو یہ اس طرح سے کسی کا اپنی موت کو ٹال لینا، یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک کہانی ہی ہے. سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جنازہ جا رہا ہے. جنازہ جاتے ہوئے لوگ شعر پڑھ رہے ہیں، آگے چلتے ہوئے سیما کے ساتھ جنازہ جا رہا تھا. مولانا احمد جام کا شعر پڑھا جا رہا تھا. شعر یہ تھا کہ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیری زیارت کے لیے آتی ہے. تیرا روح منور اتنا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیرے دیدار کے لیے آتی ہے. ارے تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ بس یہ شعر پڑھنا تھا. محبوب صاحب جنازے میں اٹھ کر بیٹھ گئے. نمی رفتم میں نہیں جاتا. پھر اس کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ہاتھ جوڑے، حضور یہ شریعت کا لوگ مذاق نہ اڑائے. پھر چادر اوڑھ کر کے ایک تو مذاق تو اڑانا ہے لوگوں نے اگر اس طرح کہانیاں سنائیں گے. تو وہ خود یعنی کہ انہوں نے اتنا کہا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کا دیدار کرنے لوگ آتے ہیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں. تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، جی میں بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن پھر آگے سے بتایا گیا کہ یہ لوگ شریعت کا مذاق بنائیں گے، تو آپ اس طرح سے نہ کریں. یعنی کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں جس سے لوگ شریعت کا مذاق بنائیں گے. لیکن کسی بھی ولی نے، کسی بھی پیر نے ایسی حرکت نہیں کی ہوگی، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے. انہوں نے ایسی حرکت کیوں کرنی ہے؟ تو یہ کہانی خود انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس میں کوئی کسی پیر کا، کسی ولی کا قصور نہیں ہے. ان کی کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی گستاخی کرنی چاہیے. ان کے بارے میں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا.
بلکہ یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی کہانیاں ہیں، یہ انہوں نے خود بنائی ہیں۔ مرتبہ آپ ایک بستی میں گئے، دیکھا کہ ہوٹل ہے، ہوٹل پر ابلے ہوئے انڈے بک رہے ہیں، ہوٹل پر ابلے ہوئے انڈے بک رہے ہیں۔ غوث پاک بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سوچا کہ اگر یہ انڈے ابلے ہوئے نہیں ہوتے تو اس سے چوزے کتنے خوبصورت نکلتے ہیں، جب انڈے اتنے خوبصورت ہیں تو چوزے کتنے خوبصورت نکلیں گے، مرغی کے بچے چوزا اس کو کہتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے۔ تو بس اتنا کہنا تھا کہ ابلے ہوئے انڈوں سے چوزے نکلنے لگے۔ یہ غوث العظم دستگیر کی دیکھیں لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہیں، بس اس نے کہانی سنا دی ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں آگے سے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سارے لوگ ایک کہانی کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہے ہی کہانی۔ لیکن چلو اس طرح سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہ جو پیر ہیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انڈوں کو دیکھا اور ان کی خواہش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انڈوں سے چوزے نکل آئے۔ اگر ایسے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو گیا تو چلو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی باقی کہانیاں سن کے جو یہ کہانیاں خود سے بناتے ہیں، ان کے اوپر اعتبار اب کون کرے گا؟ ان کے اوپر کوئی اعتبار کرے گا کہ یہ بات انہوں نے صحیح کی ہوگی؟ کیونکہ اس کا بھی کنفرم نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے خود بنائی یا کسی کتاب میں ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بیان کی ہے۔ تو باقی کہانیوں کو دیکھنے کے بعد، جیسے کہ وہ اپنے جنازے میں میت ہیں یعنی کہ مرے ہوئے ہیں تو وہ خود ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو کہانیاں ہیں، یہ تو صاف پتہ چلتا ہے۔ اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے بعد اس کہانی کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کرامت ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کرامت ظاہر کی، کہ وہ بندے کی خواہش تھی، وہ نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھے، ان کی خواہش تھی کہ اس طرح یہ ابلے ہوئے نہ ہوتے تو یہ جو ہے چوزے نکل آتے، تو وہ شاید ایسے ہوا ہو، لیکن انہوں نے بیان کی ہے، نہ کسی کتاب سے حوالہ، نہ کوئی پروف ہے، تو باقی کہانیاں سننے کے بعد یہی لگے گا کہ یہ بھی کہانی ہے۔ باقی یہ کنفرم مجھے تو نہیں پتا کہ کیا سین ہے، آپ ان کے بارے میں بتائیں، آپ نے اس طرح کہانیاں کیا سنی ہوئی ہیں اور ان کہانیوں کے اوپر کتنے لوگ یقین کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اس پہ اظہار کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔